السلام علیکم۔ آج ہم آسان انداز میں نقل پٹوار پڑھنے کی کوشش کریں گے آیا کہ بھی اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہوتی کیا ہے؟ نقل رجسٹر حقداران زمین یا نقل مسئلے میعادی یا نقل جمع بندی، یہ پرت DLR جاری کرتا ہے بورڈ آف ریونیو کی طرف سے۔ یہ نقلیں پٹواریوں کو جاری کرتا ہے، وہ پٹواری آگے نقل رجسٹر حقداران زمین بناتا ہے۔ آج اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نقل محال۔ محال اس علاقے کو کہا جاتا ہے جس کا اپنا رجسٹرڈ حقداران زمین ہو، جس کا اپنا رجسٹرڈ جمع بندی ہو، یا جس کا اپنا پیریوڈیکل ریکارڈ مینٹین کرے، یا اپنا رجسٹر داخل خارج ہو، اس کو محال کہتے ہیں۔ تحصیل ہر ضلع کی تحصیلوں میں تقسیم ہوتا ہے، چھوٹے بٹوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو تحصیل کہتے ہیں۔ ضلع لاہور۔ یہ جو نقل حقداران زمین ہے یہ جمع بندی کے لحاظ سے تیار کی جاتی ہے۔ جمع بندی کون سی ہے، کون سے نمبروں کی ہے؟ بعض پٹواری ادھر لکھتے ہیں، بعض پٹواری ادھر لکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں جدھر مرضی لکھ دیں، لیکن ورق نمبر صفحہ نمبر لازمی لکھوانا چاہیے۔ آگے مالک بننے سے پہلے آیا کہ مالک کیسے بنا ہے، وہ انتقال کے ذریعے بنا ہے، وراثت کے ذریعے بنا ہے۔ پٹواریوں کی روایت ہے کہ وہ ادھر لکھتے ہیں کہ انتقال نمبر کیا ہے اور مورخہ کیا ہے۔ جو کالم 1 ہے وہ کھیوٹ نمبر ہوتا ہے، کھاتہ نمبر ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، ہر موضع کا کھاتے نمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں، اس سے آگے چھوٹے پھر کھتونیاں ہوتی ہیں۔ یہ کالم 2 کھتونی نمبر ہے۔ آگے کالم 3 جو ہے وہ نام، مالک، ماں، نام، والد، خامند، قوم اور سکونیت، یعنی کہ مالک کا نام کیا ہے، اس کی ولدیت کیا ہے اور اس کی سکونیت کیا ہے۔ کالم 3 کا سب کالم جیم ہے، نوعیت، حقوق مالک، رہن و مرتہن وغیرہ، اس کے جو حقوق ہیں اس بندے کے جو لکھے جا رہا ہے وہ کیا ہے، مالک ہے، رہن ہے، مرتہن ہے، کیسے وہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ کالم 3 کا سب کالم دال ہے، مشترکہ کھاتہ میں مخصوص حصہ، جو کھاتہ ہے اس کا مخصوص حصہ کا، مشترکہ کھاتے میں مخصوص حصہ اس کا کون سا ہے۔ مشترکہ کھاتہ اگر فرض کریں کہ ایک کھاتہ یہ ایک اس نے بتایا ہوا ہے کہ 10 95 75 ہے، تو اس میں کتنے اسکوائر فٹ مالک کے ہیں وہ مشترکہ کھاتے میں ہیں، تو اس نے بتایا ہوا ہے 300 اسکوائر فٹ مشترکہ کھاتے میں ہے۔ آگے مخصوص رقبہ کون سا ہے، کتنے رقبے کا وہ مالک ہے ٹوٹل اس کھاتوں میں سے، وہ اس پٹواری بعض دفعہ لکھ دیتے ہیں، بعض دفعہ دوسرے کالموں میں جا کے لکھتے ہیں، جیسے اس نے یہ بتایا ہے کہ ایک مرلہ 75 اسکوائر فٹ کا ہے۔ زرعی باس آگے ہے، کالم 3 کا سب کالم واؤ ہے، زرعی باس بک، یہ رورل ایریے میں ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی لینا ہو، قرضہ وغیرہ لینا ہو، اس کی پھر یہ زرعی باس بک بنتی ہے۔ یہ اربن ایریے میں اس کا کالم خالی رہتا ہے۔ اس نے آگے مخصوص جو کالم مشترکہ کھاتا ہے کالم دال کا، اس کا آگے اس نے واقعہ بدستور، یعنی کہ آگے بدستور کتنا پڑا ہوا ہے دوسرے لوگوں کا، تو یہ اصل میں کریں کہ 300 مائنس کریں، 10 95 75 میں 300 مائنس کریں تو باقی بچ جاتا ہے 10 92 75۔ یہ بدستور اس کھاتے میں باقی پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کالم جو ہے وہ 4 ہے کہ نام، کاشتکار، ماں، احوال۔ یہ پہلے رورل ایریا میں ہوتا تھا کہ مالک کوئی اور ہوتا تھا، کاشتکار کوئی اور ہوتا تھا، لیکن اس میں کیونکہ اربن ایریا میں بدستور ہوتا ہے، کوئی کاشتکار نہیں ہوتا، مالک ہی ادھر بدستور لکھا جاتا ہے۔ آگے کالم نمبر 5 ہے کہ نمبر خسرہ ماں نام، اگر کوئی ہے، یعنی کہ کھیوٹ میں بہت زیادہ خسرے ہوتے ہیں، کتنے خسرے ہوتے ہیں، جیسے یہ کھیوٹ نمبر 3 ہے، اس میں ٹوٹل کتنے خسرے ہیں اس نے بتائے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ بھئی
6 سالم کھاتے ہیں، اس میں 6 قطعات ہیں۔ 6 قطعات کتنا رقبہ ہے ٹوٹل اس نے بتایا ہے 24 کنال 7 مرلے کا، اور مشترکہ کھاتا بقدر کتنا ہے 300/10 95 75۔ منتقلہ حصہ کتنا فروخت کر رہا ہے اپنا ٹوٹل رقبہ یعنی کہ 300 اسکوائر فٹ ٹوٹل رقبہ 1 مرلے 75 اسکوائر فٹ اپنا منتقل کر رہا ہے، سیل کر رہا ہے۔ آگے اردو میں اس نے پہلا انگریزی میں لکھا ہوا ہے اور پھر اردو میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ 1 مرلہ 75 مربع فٹ۔ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، اس نے کہا لکھا ہوا ہے نقل با مطابق اصل درست ہے، اس نے تصدیق پٹواری کر رہا ہے، اور اجرت حسب ضابطہ وصول شد، یعنی کہ جو شیڈول کے مطابق طے کی گئی ہیں اس کے مطابق ہی اس نے پیسے لیے ہیں، اس سے کم نہ اس سے زیادہ اس نے وصول نہیں کی۔ آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ بھئی محال کا اپنا حقداران زمین رجسٹرڈ ہوتا ہے، اپنی جمع بندی ہوتی ہے، اپنا رجسٹرڈ روز نامچہ ہوتا ہے، اس میں جو بھی وہ کام کرے گا اپنے روز نامچے پہ لکھ دے گا۔ اگر کوئی نقل لینے آیا ہے تو وہ اپنے روز نامچے پہ لکھے گا تو وہ ادھر روز نامچہ نمبر لکھا ہوگا باحوالہ ربط نمبر، اس کو کہتے ہیں روز نامچہ نمبر۔ کون سے نمبر پہ اس نے اپنی یادداشت لکھی ہے کہ یہ فلانا بندہ میرے پاس یہ نقل کے لیے آیا تھا، اس نے پوری تفصیل ادھر روز نامچے میں اپنی لکھے گا اور مورخہ لکھے گا، نام پٹوار، موضع کون سا ہے، تحصیل کون سی ہے اور فرد کس دن جاری کی گئی ہے وہ لکھے گا اور دستخط کرے گا۔ آگے بعض چیزیں اکثر بیع کے متعلق جب فروخت کی جاتی ہیں تو تم تفاصیل پٹواری جاری کرتا ہے۔ فرد ملکیت بغرض بیع سکنی جاری کی گئی، کوئی حکم امتناعی درج نہ ہے، اندر حدود کنٹونمنٹ بورڈ واقع ہے، موقع پر سنگل سٹوری مکان ہے، پھر یہ اپنے دستخط کرتا ہے۔ 2 جگہ پٹواری اپنے دستخط کرتا ہے، بعض جگہ ایک ہی کرتا ہے، لیکن یہ جو نوٹ ہے پٹواری مختلف موضع کے مختلف پٹواریوں کی روایتیں ہوتی ہیں، بعض جگہ یہ اینڈ پہ لکھتے ہیں، بعض دفعہ یہ نیچے لکھتے ہیں، لیکن فرد کے اوپر لازمی لکھتے ہیں، اس کے اوپر تعین کیا جاتا ہے کہ بھئی خسرے کی ویلیویشن کون سی ہے۔ بعض دفعہ ویلیویشن بھی لکھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ اربن ہے، اربن کے اوپر خسرے کی ویلیویشن نہیں ہوتی، محال کے لحاظ سے یہ اس کی ڈی سی ویلیویشن ہوتی ہے۔ اور اس کو 2-3 چیزیں اور پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، پھر یہ فرد جو ہوتی ہے یہ 1 ماہ کے اندر اس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے۔ اگر 1 ماہ سے 2 ماہ یا 3 ماہ یا 4 ماہ اس کو یوٹیلائزیشن ہو تو بعض دفعہ روایت یہ بھی ہے کہ اسی دوران ہی اس کو کاؤنٹر ویریفائی کر لیا جاتا ہے سب رجسٹرار قانونگوت کی طرف سے، نائب تحصیلدار کی طرف سے، تحصیلدار کی طرف سے، تو یہ ان کے سائن ہیں، یو ایم ایل اے فیلڈ وغیرہ، نائب تحصیلدار وغیرہ، وہ پھر اپنی مہریں بھی لگاتے ہیں، یہ اس پہ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ یہ ہماری کاؤنٹر ویریفائی ہم نے کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ تھا آسان انداز میں فرد پڑھنے کا طریقہ۔ شکریہ، بہت مہربانی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کیجیے۔